10 بجے کے قریب اپنے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم بڑھاتا وہ باہر کی جانب جا رہا تھا۔ آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی اور آج ہی اسے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ لاؤنج سے گزر کر باہر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا جب تیزی سے ماورا اپنا بیگ کندھے پر تھامے باہر آئی۔ دوسری گاڑی میں ڈرائیور شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ فرزام نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سفید یونیفارم پہنے اپنے دھیان میں چلتی ماورا نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ کالج جا رہی ہوں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اپنے اور اس کے بیچ بننے والے اس نئے رشتے نے اسے الگ ہی احساسات میں جکڑ لیا تھا۔ نکاح کے بعد سے وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ اوکے، آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، جانے کیا سوچ کر اس نے کہا تھا۔ ماورا حیرت سے چلتی ہوئی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ کار بیرونی دروازے سے باہر نکال کر کالج جانے والے راستے پر ڈال چکا تھا۔ آج لیٹ جا رہی ہو، کیوں؟ فرزام نے راستے پر نظریں جمائے پوچھا۔ وہ آج کالج میں تقریری مقابلہ ہے، اپنی خوشی پر قابو پاتی وہ دھیرے سے بولی۔ فرزام کے ساتھ یوں کالج جانا اسے خوشی دے رہا تھا۔ اچھا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ فرزام نے لمحے بھر کو چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، جس کے معصوم چہرے سے الگ ہی خوشی جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی میں لینے آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ کالج کے باہر گاڑی روکنے پر ماورا اتر کر جانے لگی تھی جب فرزام نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ وہ چند پل وہاں رکا، جاتی ہوئی ماورا کی پشت کو دیکھتا رہا۔ ایک ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ اب وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر وہ گاڑی آگے بڑھاتا اب آفس جا رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں جہاں فرزام اور ماورا کے رشتے میں مثبت تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں، وہیں حنا کے لیے پھولوں اور خطوط کا سلسلہ مزید بڑھ گیا تھا۔ جہاں ہفتے میں ایک بار پین اس کی ٹیبل پر گلاب کے پھول رکھ کر جاتا تھا، اب وہاں روز اسے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہیں بھیجنے والے کا اب تک کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا، جس کے باعث وہ بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ پہلے سوچوں کا محور جہاں شہر یار منصور ہوا کرتا تھا، اب کچھ عرصے سے اس کی جگہ عالی نے لے لی تھی۔ اتوار کی صبح تھی، وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی کہ سامنے اسے بلیک پینٹ اور آسمانی رنگ کی شرٹ میں فرزام کھڑا نظر آیا۔ حنا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اتوار کے دن وہ دوپہر تک پڑا سوتا تھا، اس لیے حیران ہونا بنتا تھا۔ خیریت ہے؟ فرزام نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی پھوپھو، وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے ہنس پڑا۔ اتنی صبح جاگنے اور یہاں کھڑے ہونے کی وجہ؟ ان کا اشارہ ماورا کے دروازے کی طرف تھا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، ماورا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر آئی اور حنا کو دیکھ کر چونکی۔ چونک تو حنا بھی گئی تھی، اس کی تیاریاں دیکھ کر۔ سفید فراک اور چوڑی دار پاجامے کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال کو نیچے سے کرل کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں کلائیوں تک سجی اسٹیل کی چوڑیاں، کانوں میں موجود چھوٹی چھوٹی جھمکیاں، آنکھوں میں کاجل، لبوں پہ ہلکی گلابی لپسٹک۔ فرزام تو فرزام، حنا بھی چند لمحوں کے لیے میسمرائز ہو گئی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ پھپھو، ماورا تو بوکھلا ہی گئی تھی انہیں سامنے دیکھ کر۔ پھپھو پلیز کسی کو بتائیے گا نہیں اور سنبھال لیجیے گا، پلیز پلیز، فرزام نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ملتجی لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، ویسے بھی تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس خیال رکھنا اس کا۔ ماورا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی۔ دونوں اسبات میں سر ہلاتے سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ حنا وہیں کھڑی گرل پر ہاتھ جمائے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ اللہ بس ایسے ہی دونوں کا ساتھ بنائے رکھے۔ دل سے ان دونوں کی خوشیوں کی دعا کرتی وہ کچن کی طرف چل پڑی، اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت ان کی زندگیوں میں کتنے طوفان لانے والا ہے۔ وہ دونوں اس وقت سی ویو پر موجود تھے، نرم گیلی ریت پر پیروں کو چھوتی سمندری لہریں، صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا سکون بخش رہی تھی۔ بات گھومنے پھرنے کی ہو تو ماورا ہمیشہ ساحل سمندر کا ہی انتخاب کرتی تھی، اس لیے فرزام اسے یہاں لے آیا تھا۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ اس نے مسکراتی نظروں سے فرزام کو دیکھا۔ ہاں واقعی موسم تو آج اچھا ہے۔ اس کی نظریں ماورا کے مسکراتے چہرے پر سجی تھیں۔ ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا رشتہ اب اس کی پسند میں ڈھلتا جا رہا تھا۔
ماورا کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ماورا، اس کے گمبھیر لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سمندر کی لہروں پر نظریں جمائے کھڑی ماورا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وعدہ کرو مجھ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی مجھ سے بدگمان نہیں ہوگی۔ فرزام نے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وعدہ کرو، اس نے پھر کہا، جب ماورا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھنے کے بعد فرزام نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا نکالی۔ ہمارے نکاح کا تحفہ جو مجھ پر ادھار تھا۔ خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی وہ اس کے ہاتھ کی زینت بنا چکا تھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ دل میں کہیں جو خدشہ تھا کہ اس کی زندگی بھی ہنا پھپھو کی طرح بے رنگ نہ بن جائے، فرزام کی توجہ اور محبت نے سارے خدشات دور کر دیے تھے۔ وہ خوش تھی، اس کا ساتھ پا کر بے حد خوش۔ کچھ دیر اور یہاں رک کر پھر اسے ریسٹورانٹ سے لنچ کروانے کے بعد وہ اسے لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ٹریفک پر رکتے ہوئے سجاب کی نظر ان دونوں پر پڑی۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا۔ آنسوؤں کو پیتی وہ سامنے لال بتی کو دیکھنے لگی۔ ٹریفک کے کھلتے ہی فرزام نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، بالکل اسی طرح جیسے زندگی کے سفر میں وہ آگے نکل گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے جب شام ڈھلے۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کا وقت تھا جب حنا کھانے کی ٹرے لے کر بلقیس بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پلنگ پر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ اماں، کھانا کھا لیں۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر حنا نے انہیں اٹھانے کے لیے جیسے ہی چہرے پر ہاتھ رکھا، ان کی گردن دوسری طرف ڈھلک گئی۔ اماں، اماں، بھائی جان! ایک خوف نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اپنے کانپتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس نے حسین چنگیزی کو پکارا۔ اس کی آواز پر چند پل میں ہی سب بلقیس بیگم کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ بھائی دیکھیں نا، تھوڑی دیر پہلے تک تو ٹھیک تھیں، اب کیا ہو گیا؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ فرزام اور حسین چنگیزی انہیں لیے فوراً ہسپتال روانہ ہوئے تھے، پر ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی خبر ان سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ بلقیس بیگم دنیا و مافیا سے بے خبر ابدی نیند جا سوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں صف ماتم بچھ چکا تھا۔ جہاں باقی سب بلقیس بیگم کی وفات پر غمزدہ تھے، وہیں حنا اور ماورا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ صحیح معنوں میں وہ اب یتیم ہوئی ہیں۔ ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چھن گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا بیٹا، میں پھر ملنے آؤں گی۔ بلقیس بیگم کی تدفین کے بعد آج تیسرا دن تھا جب نیلم بیگم اس سے ملنے آئی تھیں۔ وہ اب روزانہ ہی اس سے ملنے چلی آتی تھیں۔ اب بھی تقریباً 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزار کر اسے صبر کرنے، حوصلہ رکھنے کی تلقین کر کے وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ اس لڑکی کے سامنے آنے کے لیے انہیں کتنی ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا تھا، یہ بس وہی جانتی تھیں۔ ان کے بیٹے نے انہیں اس لڑکی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ شروع میں تو کئی بار شہریار سے رابطہ کر کے رخصتی کروانے کا کہہ چکی تھی، پر ہر بار اس کے انکار پر اب تنگ آ کر انہوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا تھا۔ آگے سے شہریار نے بھی کوشش نہیں کی تھی کہ ان سے بات کرے، جس پر وہ مزید اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ یہ پیسے رکھ لو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، تم اکیلی نہیں ہو، سمجھی؟ حنا کے نہ کرنے کے بعد بھی 5-5 ہزار روپے کے چند نوٹ زبردستی اس کے ہاتھ پر رکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ان کے بیٹے کی ذمہ داری تھی۔ بلقیس بیگم کی حیات تک وہ پھر بھی اس کی طرف سے کچھ مطمئن تھیں، لیکن اب اس کی ذمہ داری انہیں ہی اٹھانا تھی تاکہ روز محشر اللہ اور بلقیس بیگم کے سامنے سرخ روح ہو سکیں۔ چلو ماورا، جلدی اٹھو، تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں، اور کتنی چھٹیاں کرو گی؟ حنا اس کے سر پر کھڑی کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ ایک ہی ضد باندھے بیٹھی تھی، کالج نہ جانے کی۔ دل نہیں کر رہا پھپھو، وہ بیزاری سے بولی۔ بلقیس بیگم کے جانے کے بعد سے ان دونوں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، پر حنا نے پھر بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن ماورا، وہ اب تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رک جاتی ماورا، انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، یا تو اپنی خوشی سے یا زبردستی۔ مجھے دیکھو، یہ غم میرا بھی ہے، لیکن اس ایک غم کے پیچھے دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے نا۔ وہ اب اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔
ماورا نے چہرہ موڑ کر اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنی پھپھو کو دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، غم کیسا بھی ہو وہ ہمیشہ آگے بڑھ جاتی تھی، زبردستی دوسروں کی خوشیوں کی خاطر۔ شہریار کے لوٹ کر نہ آنے پر بھی اپنی ماں کی خاطر وہ آگے بڑھی تھی، ہمیشہ خود کو خوش ظاہر کرتی تھی۔ آج بھی وہ خود کو سنبھالتی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ ماورا آنکھیں صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میں ابھی تیار ہو کر آئی۔ یہ ہوئی نا بات، گڈ گرل۔ دروازے پر کھڑے فرزام کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جانے وہ کب آیا تھا؟ جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، کہہ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد تینوں ہی ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے۔ فرزام اپنی گاڑی میں ماورا کو کالج چھوڑ کر اپنے آفس چلا گیا تھا، جبکہ ہنا ڈرائیور کو ساتھ لیے اپنے آفس پہنچ چکی تھی۔ وقت پر لگائے اپنے ساتھ 3 ماہ لے گیا تھا۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ انہی دنوں شازیہ کے دیور ہمدان صاحب اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لیے ان کے گھر آئے تھے۔ ماں کو گئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اس لیے حسین چنگیزی ان سے معذرت کرنا چاہتے تھے، پر ہمدان صاحب کے اصرار پر اور شازیہ کے سسرال کا خیال کرتے ہوئے حامی بھر گئے۔ 1 ہفتے بعد سے شادی کی تقریبات کا آغاز ہونا تھا۔ حسین چنگیزی نے سب کو ہی شادی میں شرکت کرنے کا حکم دیا تھا، خاص طور پر ہنا کو، کیونکہ شہریار سے نکاح کے بعد خاندان میں بنتی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ اب سب سے لا تعلق سی رہنے لگی تھی، کم ہی کسی دعوت میں شرکت کرتی تھی۔ دوسری طرف شادی کا سنتے ہی صبا نے شاپنگ کا شور مچا دیا تھا، جس پر فوزیہ چنگیزی نے صبا اور ماورا کو شاپنگ پر لے جانے کی ذمہ داری فرزام پر ڈال دی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے فرزام سے پوچھا، جو سفید شلوار قمیض پہنے اس کے پیچھے کھڑا مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مائیوں کی تقریب کی مناسبت سے پیلے رنگ کی فراق کے ساتھ گرین دوپٹہ لیے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی کے سارے سوٹ فرزام نے اسے اپنی پسند ہی سے دلائے تھے۔ اس کی پسند میں ڈھل کر وہ اسے اپنا دیوانہ ہی تو بنا چکی تھی۔ اب انتظار نہیں ہوتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اب وہ اکثر ہی معنی خیز جملے کہہ کر اسے چھیڑنے لگا تھا، جس پر ماورا سٹ پٹا سی جاتی۔ اب بھی وہ شرم و حیا سے سرخ چہرہ لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے بابا سے بات کرنی پڑے گی۔ چہرے پر جھولتی شرارتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ماورا نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ معنی خیز خاموشی کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ چند پل بعد وہ دور ہو کر اس کے لرزتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ نہ جانے کب تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی کہ اب پل بھر بھی دور رہنا دشوار لگنے لگا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو چھوتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، بھائی آپ دونوں کا رومانس مکمل ہو گیا ہو تو چلیں۔ صبا اچانک ہی دروازے سے نمودار ہوئی تھی۔ فرزام نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، جبکہ ماورا مزید شرم و حیا سے بوجھل ہوتی چہرہ جھکا گئی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، غصے سے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جس پر صبا کھلکھلا کر ہنستی فوراً نیچے بھاگ گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ماورا کی جانب مڑا۔ اب چلیں، اس سے پہلے بابا ہمیں خود بلانے آ جائیں۔ فرزام کی بات پر اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی، جہاں سب تیار کھڑے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مائیوں کی تقریب گھر کے لان میں ہی رکھی گئی تھی، اس لیے بس خاندان کے لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ ہنا کچھ دیر نیلم بیگم کے پاس بیٹھ کر واپس فوزیہ چنگیزی کے پاس آ گئی تھی۔ صبا اور ماورا اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ مل کر خوب رونق لگائے ہوئے تھیں۔ دلہن کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ رسم ادا کرنے کے بعد فوزیہ چنگیزی دوسرے مہمانوں سے ملنے جلنے لگ گئیں، جبکہ ہنا اس وقت اکیلی بیٹھی تھی۔ پانی پینے کی غرض سے وہ اٹھ کر سامنے موجود واٹر ڈسپینسر کی جانب بڑھی تھی، جب بائیں جانب سے اسے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے شہریار نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، تبھی تو اب تک اسے رخصت نہیں کروایا۔ وہاں کی گوری میم بھلا کہاں برداشت کرتی ہیں دوسری بیوی کو۔ وہ سلمہ خالہ تھیں، دور کے رشتہ دار، پر سب خالہ ہی کہتے تھے۔ نہ جانے وہ کب سے اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ہنا کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی ابھری، جسے اس نے چہرہ جھکا کر فوراً صاف کیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے جو ہی نظر اٹھائی کہ اچانک ہی مہمانوں میں ہلچل سی مچی تھی۔ نوجوانوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھیں، خواتین کی سرگوشیاں اور یہ آواز، شہریار بھائی آ گئے۔ بے اختیار اس نے بیرونی دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ رشتہ داروں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ دور سے بس جھلک ہی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیسے؟ وہ حیران تھی۔
نیلم بیگم سے ملتے وقت بھی انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا ان کی آمد کا۔ پھر وہ کب آئے؟ کیا نیلم آنٹی کو علم تھا؟ اس نے مہمانوں کی بھیڑ میں نیلم بیگم کو تلاش کرنا چاہا۔ جب وہ اسے کونے کی ٹیبل پر بیٹھی نظر آئیں، وہ بھی شہریار کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی عورتوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے پہلے ہی ان کی آمد سے باخبر ہوں۔ ایک بار پھر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہاں سے ہٹ کر اندر کی جانب بڑھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شہریار کی نظر اس پر پڑے۔ دوسری طرف شہریار سب سے ملتے ملاتے نیلم بیگم کی طرف بڑھے تھے۔ جب ان کی نظر حنا پر پڑی، ہلکے جامنی رنگ کا لباس زیب تن کیے، لائٹ سے میک اپ میں وہ آج بھی ویسی ہی دکھتی تھی، خوبصورت، معصوم۔ کیا بدلا تھا اس عرصے میں؟ نہیں، وہ آج بھی ویسی ہی تھی۔ اگر کچھ بدلا تھا تو وہ شہریار منصور اور ان کا دل تھا۔ وہ اپنی سنجیدہ نظروں کا رخ بدلتے نیلم بیگم کی جانب بڑھے۔ سلام دعا کے بعد وہ باقی مہمانوں سے ملنے لگے تھے۔ سب کی توجہ دلہن سے ہٹ کر ان کی جانب لگ گئی تھی۔ سب کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوالات تھے۔ خواتین تو باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے ان سے اور نیلم بیگم سے مل رہی تھیں۔ گھنٹوں سے جاری تقریب میں جہاں اب تک نیلم بیگم عام سی مہمانوں کی طرح بیٹھی تھیں، اب اچانک خاص ہو گئی تھیں۔ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اسے سرک کر نئی صبح کو خوش آمدید کہنا ہی پڑتا ہے۔ ساری رات خود سے الجھتے لڑتے کب صبح ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سو بھی نہ پائی تھی کہ صبح اٹھ کر آفس چلی آئی۔ ذاتی زندگی میں الجھ کر وہ اپنے باقی معاملات کو نظر انداز کرنے کی متمنی ہرگز نہیں تھی۔ اب بھی وہ وقت پر آفس پہنچ گئی تھی۔ اپنے کیبن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیدھا سرخ گلابوں پر پڑی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے، آگے بڑھ کر ان پھولوں کو اٹھایا جس کے ساتھ خط بھی موجود تھا۔ سنا ہے تیری آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں، اجازت ہو تو میں بھی اپنے دل میں روشنی بھر لوں، بسا کر مسکراتی چاندنی پونم کی راتوں سے، بنایا ہے خدا نے آپ تجھ کو اپنے ہاتھوں سے، مجھے حق ہے کہ تجھ کو دیکھ کر میں شاعری کر لوں، جو مل جائیں مجھے کچھ مستیاں تیری نگاہوں سے، تو اونچا مرتبہ ہو جائے میرا بادشاہوں سے، تجھے پا لوں تو لاکھوں راحتیں آغوش میں بھر لوں، تمنا ہے ملیں تانے مجھے تیری محبت کے، بنے لاکھوں فسانے ایک چھوٹی سی حقیقت کے، خوشی سے اپنے دل پر میں یہ ساری تہمتیں دھر لوں، میری گستاخیوں کو میرا نذرانہ سمجھ لینا، اگر ایسا نہ ہو تو مجھ کو دیوانہ سمجھ لینا، اگر ایسا نہ ہو تو مجھ کو دیوانہ سمجھ لینا، تیری آنکھوں سے تھوڑی سی اگر میں دل لگی کر لوں، صرف تمہارا عالی۔ خط کو پڑھتے ہوئے اس کا دل کئی بار دھڑکا تھا۔ جہاں کچھ عرصے سے یہ گمنام شخص اس کے ذہن پر قبضہ جمائے ہوئے تھا، وہیں کل رات سے اب تک شہریار کی ایک جھلک نے وقت کو واپس پلٹ دیا تھا۔ کون ہے یہ شخص اور چاہتا کیا ہے؟ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ جو ہو رہا تھا کسی صورت ٹھیک نہیں تھا۔ اسے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ باقی کا سارا وقت کام میں لگ کر شام کو واپسی کے راستے گھر جاتے ہوئے بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر اس نے حسین چنگیزی سے اس کے متعلق بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ کمرے کے کھلے دروازے پر دھیرے سے دستک دیتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ حنا انہیں دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی جان، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بیڈ کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنا تھی۔ وہ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جی، کیا بات ہے؟ حسین چنگیزی کا سنجیدہ انداز دیکھ کر بہت سی سوچیں ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ آج صبح سے میں نیلم خالہ کا انتظار کرتا رہا پر وہ نہ آئیں۔ کل مہمانوں کی وجہ سے بھی میں بات نہ کر سکا، پر اب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ وہ چونکی۔ میں مزید تمہیں اس بے نام رشتے میں بندھے رہنے نہیں دے سکتا۔ اب تک اماں جان کی وجہ سے خاموش تھا، پر اب نہیں۔ شہریار سے خلا لے کر ہم تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ ساری زندگی اس کے نام پر بٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ بس یہ شادی گزر جائے، پھر بلاتے ہیں نیلم خالہ کو۔ حنا جو اس انتظار میں تھی کہ حسین چنگیزی اپنی بات مکمل کریں تو وہ عالی اور اس کے خطوط کی بابت بتائے۔ اب سکتے کی حالت میں بیٹھی بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھتے جا رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ حنا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے حسین چنگیزی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چند لمحے لگے اس نے خود کو کہتے سنا۔ اپنی ہی آواز اسے بڑی بیگانی سی لگی تھی۔ حسین چنگیزی اس کے سر پر دست شفقت رکھتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اب بھی ساکت بیٹھی تھی۔
تمہارا رشتہ آیا ہے۔ چائے کا کپ منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ پل بھر کے لیے لرزا تھا۔ اس نے ماتھے پر بل لیے ماں کو دیکھا۔ کس کا رشتہ؟ وہ فرخندہ باجی اپنے بیٹے کے لیے تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ لڑکا پرسوں مائیوں میں نہیں آ سکا پر آج بارات میں آئے گا، دیکھ لینا، شازیہ نے سکون سے جواب دیا۔ وہ خاصی خوش دکھائی دے رہی تھیں، جبکہ سجاب کو یکدم ہی چائے بہت کڑوی سی لگنے لگی۔ اس نے فوراً ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئیں؟ ڈھنگ سے ناشتہ کرو۔ اسے ہاتھ پیچھے کرتے دیکھ کر شازیہ نے فوراً ٹوکا اور 2-3 سلائس اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ کیوں؟ ختم کرو یہ سب، وہ 2 ٹوک بولی، جبکہ سجاب کا دل اچانک ہی ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ فرزام کی بات دل سے نکال ہی نہیں پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اسے فرزام سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا جس سے وہ اپنے اندر کا غبار نکال پاتی۔ بس ایک بار میں تم سے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر لوں، پھر تم سے بات کرنا تو دور، دیکھوں گی بھی نہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے ایک بار پھر اپنے زخموں کو خود ہرا کرنا تھا تاکہ وہ ناسور نہ بن جائیں۔ اب جو مرہم ان پر لگے وہ ہمیشہ کے لیے ان زخموں کو بھر دے۔ اس نے آج ہر حال میں فرزام سے بات کرنے کا سوچا اور جلد ہی ناشتہ ختم کر کے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ آج اسے اپنی ایک دوست سے بھی ملنا تھا۔ دن کب رات میں ڈھلا کہ خبر ہی نہ ہوئی۔ جلدی کرتے ہوئے بھی انہیں گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی۔ گھر کے سبھی افراد بارات میں گئے تھے سوائے ہنا کے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ سب کی نظروں اور باتوں کو برداشت کرتی۔ وہ بھی اب جب شہریار واپس آ گیا تھا، اس کی آمد پر جو قصہ دب گیا تھا اب وہ پھر زندہ ہو جانا تھا۔ مائیوں میں بھی چند ایک کے علاوہ کسی نے اس کے اور شہریار کے متعلق بات نہیں کی تھی کہ وہ قصہ پارینہ بن چکا تھا، مگر اب شہریار کی آمد نے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر کل رات حسین چنگیزی کی باتیں، وہ اب تک بہادری سے حالات کا سامنا کرتی آئی تھی، لیکن اب حالات کو سنبھالنا اسے انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی یارب میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں جو بھی ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ دعا میں اٹھائے ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے ہوئے زیر لب دہرایا، انداز خود کو باور کروانے والا تھا۔ جائے نماز کو ایک طرف رکھ کر وہ کمرے سے نکل کر لان میں چلی آئی، جہاں گیلی نرم گھاس پیروں کو تراوٹ بخش رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکراتی اسے سکون کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی وہاں لگے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جب بائیں جانب لگا گلاب کا پودا اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ گیا، اسے اچانک ہی اس لمحے علی کا خیال آیا تھا اور دل پھر بوجھل ہو گیا۔ پتہ نہیں یہ شخص بھی کیا چاہتا ہے۔ سیاہ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس نے سوچا کہ تبھی ہارن کی آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ کھلا اور سفید BMW اندر داخل ہوئی۔ یہ کون ہے؟ ہنا نے حیران نظروں سے گاڑی کو دیکھا۔ دروازے پر موجود مونس بابا نے اسے اندر کیسے آنے دیا؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں مردانہ وجاہت کا حامل شخص ہاتھ میں سرخ گلاب لیے اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بنا پلکوں کو جھپکائے وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ اگر حقیقت تھا تو ناممکنات میں سے تھا، اور اگر خواب تھا تو انتہا کا حسین خواب تھا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھے گئی۔ جانے کتنا وقت گزرا جب سرگوشی کے سے انداز میں اس کا نام ادا ہوا۔ شہریار، کیسی ہو؟ ان کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ شہریار کی بھاری آواز کا فسوں اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ لان میں جلتے بلب کی روشنی میں اس نے نگاہیں اٹھائے انہیں دیکھا۔ شہریار نے ہاتھ میں تھامے گلاب اس کی جانب بڑھا دیے، جنہیں چند سیکنڈ دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے تھام لیا گیا۔ مجھے امید تھی تم یہیں ملو گی۔ ایک بار پھر ان کی بھاری آواز گونجی، جس پر وہ نظریں جھکائے چہرہ بھی جھکا گئی۔ ایک بے چینی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آ گیا تھا سالوں بعد۔ کیوں؟ اب اس موڑ پر جب وہ یہ رشتہ ختم کرنے کا سوچ رہے تھے تو وہ آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں آپ؟ اس نے سوچ کو زبان دی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں آیا میں یہاں اتنے سال؟ ضبط کا کڑا امتحان تھا جو ہنا سے لیا جا رہا تھا۔ بے اختیار گلاب کے پھولوں کو چھوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جھٹکے کھاتا وجود شہریار کو بے بس کر رہا تھا۔ وہ 2 زانو اس کے سامنے بیٹھے۔ ہنا، میں، اور دھیرے دھیرے ماضی کے ہر راز سے پردہ اٹھاتے چلے گئے۔ پہلی نظر کی محبت، پہلی نظر کا پیار کیا ہوتا ہے
اس کا علم اکھڑ مزاج مغرور سے شہریار کو دلہن بنی ہنا کو دیکھتے ہی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد واپس جاتے ہوئے شہریار نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جلد ہی ہنا کو بھی رخصت کروا کر اپنے ساتھ لندن لے آئیں گے۔ دن دن گنتے وہ 1 سال کے گزر جانے کے منتظر تھے، جب ایک شب انہیں خط اور چند تصاویر موصول ہوئیں جس میں ہنا کسی اور سے محبت کی دعوے دار اور ان سے طلاق کی طلبگار تھی۔ تصویروں میں موجود ہنا کے ساتھ کسی غیر مرد کی نزدیکیاں شہریار کو کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ خود پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے نیلم بیگم سے بات کرنے کا سوچا۔ رخصتی میں بس 1 ماہ رہ گیا تھا، مگر تواتر سے ملتے خطوط اور تصویروں نے ان کا ارادہ یکسر بدل دیا تھا۔ محبت کو کھونے کا دکھ، بیوی کی بے وفائی کا غم، اب نہ وہ اسے رخصت کروا کر آباد کرنا چاہتے تھے، نہ طلاق دے کر آزاد۔ سال پر سال گزرنے لگے۔ نیلم بیگم کو بھی شہریار نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اپنی بیوی کا پردہ رکھنا وہ بخوبی جانتے تھے۔ ان کے ہر بار فون کرنے اور رخصتی کے اصرار پر وہ صاف انکار کر کے کال ہی کاٹ دیا کرتے تھے۔ ان کی ضد اور انکار کے آگے نیلم بیگم بھی ہار مان گئی تھی۔ ایک طرف کیا جانے والا ہنا کا طلاق کا مطالبہ تو دوسری طرف نیلم بیگم تھی، جو انہیں فون کر کے ہنا کے گھر والوں کی طرف سے کیے جانے والے اصرار کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی تھیں۔ وہ خاصے الجھ کر رہ گئے تھے، اس لیے اب نہ وہ نیلم بیگم کی کال ریسیو کرتے تھے، نہ ہنا کی طرف سے ملنے والے خطوط پڑھتے تھے۔ وہ بس اپنے کاروبار کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک بے وفا سے محبت کرنے پر شہریار نے خود کے لیے یہی سزا منتخب کی تھی کہ باقی کی زندگی تنہا رہ کر بس کاروبار کو آگے بڑھانے میں لگا دیں۔ عورت اور عورت کی وفا پر سے اعتبار سا اٹھ گیا تھا۔ کسی اور سے شادی کر کے اب وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وقت پر لگائے اپنے ساتھ 7 سال لے گیا تھا۔ اس دوران اگر کچھ بدلا تھا تو وہ ہنا کے خطوط تھے، جو شروع کے 5 سال تو انہیں تواتر سے ملتے رہے تھے، مگر پھر یہ سلسلہ اچانک ہی بند ہو گیا تھا۔ تب سے اب تک انہیں کوئی خط نہیں ملا تھا، پر نیلم بیگم کی طرف سے وہی ایک مطالبہ تھا، رخصتی کا تھا۔ اگر وہ واقعی مجھ سے طلاق چاہتی تھی تو اس عرصے میں اس نے خلا کا کیس کیوں نہیں کیا، نہ ہی کوئی انتہائی قدم اٹھایا۔ کبھی کبھی وہ بے حد الجھ جایا کرتے تھے یہ سوچ کر، لیکن ایسی کئی سوچوں پر وہ خطوط اور تصاویر ہمیشہ غالب آ جاتے تھے۔ انہی دنوں میں سے ایک صبح وہ گھر سے تیار ہو کر آفس پہنچے تھے، جب اپنے آفس میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونکے۔ وہ ان کی پھوپھی ذات سدوس تھی۔ پچھلے سال ہی شادی کے 1 ہفتے بعد اپنے شوہر کے ساتھ لندن چلی آئی تھی، لیکن ان سے ملنے آج پہلی دفعہ آئی تھی۔ تم یہاں کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سلام دعا کے بعد پوچھا۔ شہریار کو لگا تھا شاید وہ اپنی شوہر کی نوکری کی بات کرنے آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دراصل کچھ بتانا ہے، وہ سر جھکائے دھیرے سے بولی۔ شہریار نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے خاندان کی کافی پر اعتماد اور بولڈ لڑکی تھی، یوں سر جھکائے بات کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا بتانا ہے؟ تمہیں وہ خطوط اور تصویریں میں بھیجتی تھی، اور یہاں پوری دنیا جیسے شہریار کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ کن خطوط اور تصویروں کی بات کر رہی تھی انہیں سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنے غصے کو ضبط کرنا آج انہیں انتہائی مشکل کام لگا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، وہ شہریار نے کس تکلیف سے سہا تھا، یہ بس وہی جانتے تھے۔ تمہیں یاد تو ہوگا، ایک وقت تھا جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور تم نے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ مجھ جیسی بولڈ لڑکیاں تمہیں پسند نہیں۔ وہ ہنوز سر جھکائے ہوئے تھی۔ شہریار نے لب بھینچے۔ تمہاری اس بات نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تم نے میری بیوی کو بد کردار بنا کر مجھے اس سے بدگمان کر دیا۔ شہریار نے تیز لہجے میں تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، میں چاہتی تھی جس تکلیف سے میں گزری تم بھی گزرو۔ دھتکارے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے تمہیں بھی تو علم ہو، پر آج جب میں دانش اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں تو… سدوس نے رک کر گہرا سانس لیا۔ مکافات عمل کی چکی میں پس کر کہیں میں اسے کھو نہ دوں، یہ ڈر مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے آج میں خود تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ بھی جوڑ لیے۔ شہریار لب بھینچے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اب مزید نہ سدوس کو سن سکتے تھے، نہ اپنے سامنے برداشت کر سکتے تھے، لیکن اپنے سامنے اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے معاف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان کا ایک ایک پل پچھتاوے کی نظر ہو گیا تھا۔ اتنے سال وہ ناحق ہنا کو سزا دیتے آئے تھے، کہیں غصے میں آ کر وہ اسے طلاق دے دیتے تو…
یہ سوچ ہی انہیں تڑپا کر رکھ دیتی تھی۔ شہریار منصور میں ہمت نہیں تھی کہ ہنا کا سامنا کر سکیں، پر ایک نہ ایک دن تو انہیں سامنے جانا ہی تھا۔ اپنے کیے کی تلافی انہیں کرنا ہی تھی، اس لیے مزید وقت ضائع کیے وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان چلے آئے تھے، اور اب اس کے سامنے تھے۔